کبھی آپ نے غور کیا ہے، ایک عورت صبح سویرے گھر سے نکلتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے اور لوگ بس اتنا سوچتے ہیں یہ تو نوکری کرتی ہے۔ لیکن کیا کسی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے کتنی ذمہ داریاں اپنے پیچھے چھوڑ کر آتی ہے؟ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے بچے کا لنچ تیار کیا، اس کی یونیفارم نکالی، اس کے بال بنائے، شوہر کے ناشتے کا انتظام کیا، گھر کو سنبھالا اور پھر خود جلدی جلدی تیار ہو کر دفتر پہنچ گئی؟ اور سب سے عجیب بات، دفتر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا ذہن صرف دفتر میں نہیں ہوتا، وہ سوچ رہی ہوتی ہے بچے نے کھانا کھایا ہوگا، آج اسکول سے کب واپس آئے گا، امی کی طبیعت کیسی ہے، گھر پہنچ کر رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ اور پھر بھی جب کوئی اس سے پوچھتا ہے آپ تھک گئی ہیں، تو اکثر وہ صرف مسکرا کر کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی وہ ٹھیک ہوتی ہے، یا پھر ایک ملازمت پیشہ عورت نے اپنی تھکن چھپانے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو شاید بہت سی عورتوں کے دل کی بات ہو، اور شاید بہت سے گھر والوں کے لیے ایک آئینہ بھی۔ ورکنگ وومن کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے دن شاید الارم بجنے سے شروع ہوتا ہے۔ ورکنگ وومن کا دن اکثر الارم سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب باقی گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہی ہوتی ہے آج ناشتے میں کیا بنانا ہے، بچوں کے کپڑے کہاں ہیں، اسکول بیگ تیار ہے، لنچ باکس، پانی کی بوتل، میٹنگ، اور مجھے وقت پر بھی پہنچنا ہے۔ یہ سب چیزیں بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن جب ایک انسان کو روزانہ درجنوں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ایک ساتھ یاد رکھنی پڑیں تو ذہنی تھکن بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مثال دیکھیں، ایک عورت ہے، وہ صبح 6 بجے اٹھتی ہے، وہ بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ ایک بچے کو انڈا چاہیے، دوسرے کو پراٹھا۔ ایک کہتا ہے میری پانی کی بوتل نہیں مل رہی، دوسرا کہتا ہے امی میری جرابیں کہاں ہیں، اور گھڑی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ بچوں کو تیار کرتی ہے، پھر خود تیار ہوتی ہے، لیکن اس کے تیار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سکون سے میک اپ کیا اور کپڑے پہنے۔ کبھی ایک ہاتھ سے بال بن رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بچے کا لنچ بند ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر دفتر میں وہ ایک امپلائی ہے، وہاں اس سے کام کی توقع کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، اسے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، ای میلز، کالز، ان سب کا جواب دینا ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران اس کے ذہن کے کسی کونے میں گھر بھی چل رہا ہوتا ہے، دفتر میں بیٹھ کر بھی گھر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ورکنگ مدر کی سب سے بڑی مشکل شاید یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پر ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن ذہنی طور پر کئی جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھی پریزنٹیشن بنا رہی ہوتی ہے، اچانک فون آتا ہے، بچے کو بخار ہے۔ اب ذرا اس ماں کے دل کی کیفیت سوچیں، اس کے سامنے کام بھی ہے اور دوسری طرف اس کا بچہ۔ وہ فوراً پوچھتی ہے بخار کتنا ہے، دوا دی، اب کیسا ہے؟ اور اگر اسے آفس سے فوراً جانے کی اجازت نہ ملے تو اس کے لیے وہ چند گھنٹے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں، شاید صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ ایک لڑکی آفس میں بیٹھی میٹنگ اٹینڈ کر رہی ہے، اس کا فون سائلنٹ پر ہے۔ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو وہ فون دیکھتی ہے، اس پر 5 مسڈ کالز ہیں۔ وہ فوراً گھر فون کرتی ہے، پتہ چلتا ہے اس کے بیٹے کو بخار ہے۔ اس لڑکی کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں ابھی گھر جاؤں، لیکن اسی وقت اسے یاد آتا ہے کہ آج ایک اہم کام جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہے۔ وہ اپنے مینیجر سے بات کرتی ہے، کام جلدی مکمل کرتی ہے، گھر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ راستے بھر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، میرا بچہ اب کیسا ہوگا؟ یہ صرف ایک مثال ہے، ایسی صورتحال بہت سی ورکنگ مدرز کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہیں۔ اب ذرا ایک اور حقیقت دیکھیں، ورکنگ وومن کا اگر بچہ بیمار ہو جائے تو وہ پریشان ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خود بیمار ہو جائے تب بھی اکثر وہ اپنے آپ کو آخری پرائیورٹی پر رکھتی ہے۔ سر درد ہے، جسم میں درد ہے، بخار ہے، لیکن ذہن کہتا ہے آج چھٹی کر لی تو کل ضرورت پڑنے پر کیا ہوگا۔ کبھی وہ دوا کھا کر کام پر چل جاتی ہے، کبھی اپنی تکلیف چھپا لیتی ہے، کبھی صرف اس لیے خاموش رہتی ہے کہ گھر کے کام رک جائیں گے۔ ایک عورت صبح اٹھتی ہے، اس کا جسم بالکل ساتھ نہیں دے رہا، وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے آج شاید مجھے آرام کرنا چاہیے۔ پھر اسے بچوں کا خیال آتا ہے، ناشتہ کون بنائے گا، بچے اسکول کیسے جائیں گے، گھر کا کیا ہوگا، دفتر میں آج ضروری کام ہے، اور پھر وہ خود سے کہتی ہے چلو آج بھی مینج کر لیتی ہوں۔
یہ جو مینج لفظ ہے نا، یہ بہت سی عورتوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہر مشکل کے بعد مینج کر لوں گی، ہر تھکن کے بعد مینج کر لوں گی، ہر پریشانی کے بعد مینج کر لوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کبھی کوئی اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ تمہیں مینج کرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم تمہیں سنبھال لیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت سی ورکنگ مدرز محسوس کرتی ہیں وہ ہے گلٹ۔ بچے کو چھوڑ کر آفس جانا، بچے کے اسکول فنکشن میں نہ پہنچ پانا، بچے کے ہوم ورک میں وقت پر مدد نہ کر پانا، کبھی بچے کی کوئی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کا مس ہو جانا، اور پھر دل میں سوال، کیا میں اچھی ماں ہوں؟ یہ سوال بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت صرف اس وقت نہیں کرتی جب وہ اس کے پاس بیٹھی ہو، وہ اس وقت بھی اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہے جب وہ اس کے مستقبل کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی جب وہ آفس میں ہوتی ہے، اپنے کام پر ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی ماں ہوتی ہے جب وہ گھر کا خرچ مینج کرنے کے لیے اپنا وقت اور توانائی دے رہی ہوتی ہے۔ ورکنگ مدر اس لیے اس کو اس بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتی، کبھی کبھی ہمیں کسی کی پوری کہانی معلوم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں آفس ختم ہو گیا، اب آرام ہوگا، لیکن ورکنگ وومن کے لیے اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا دوسرا شفٹ شروع ہوتا ہے۔ گھر واپس آنا، بچوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، کھانا بنانا، گھر کو ترتیب دینا، بچوں کا ہوم ورک کروانا، اگلے دن کی تیاری اور پھر اگلی صبح کے بارے میں سوچنا۔ ذرا تصور کریں، وہ آفس سے واپس آئی، شوز اتارے، شاید وہ صرف 10 منٹ بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن بچہ آ کر کہتا ہے امی میرے ساتھ بیٹھیں۔ ایک طرف ماں کا دل کہتا ہے ہاں بچے کے ساتھ بیٹھو، دوسری طرف جسم کہتا ہے بس مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ یہ وہ اندرونی کشمکش ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی، اور پھر وہ تھکن کے باوجود بچے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ماں کا دل ہی ہوتا ہے۔ اگر ماں ہر وقت اویلیبل نہ ہو تو یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ورکنگ وومن ہے تو ممکن ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے فون کال کا جواب نہ دے سکے، ممکن ہے وہ ہر وقت کسی کے گھر آنے پر فوراً وقت نہ دے سکے، ممکن ہے آپ نے کہا آج ہم لوگ آ رہے ہیں اور اس نے کہا پہلے بتا دیتی، آج میرے لیے مشکل ہوگا۔ اسے فوراً یہ نہ کہیں اب تو تم بہت مصروف رہتی ہو، یا نوکری کرنے کے بعد تمہیں رشتوں کی قدر نہیں رہی۔ شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو، شاید وہ صرف اپنی کیپیسٹی کے مطابق مینج کر رہی ہو۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک ورکنگ وومن ہے، اس کی ایک دوست اچانک کہتی ہے میں آج تمہارے گھر آ رہی ہوں، تو وہ لڑکی کہتی ہے آج مشکل ہوگا، کسی اور دن آ جانا۔ دوست ناراض ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ جو میری دوست ہے نا وہ بدل گئی ہے، لیکن دوست کو نہیں معلوم کہ وہ صبح سے آفس میں تھی، گھر آ کر بچے کا ہوم ورک کروایا، رات کا کھانا بنایا، اگلے دن کے کپڑے تیار کرنے ہیں، اور اگلی صبح دوبارہ وہی روٹین ہے۔ تو کیا وہ اپنی دوست سے محبت نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے، بس اس کے پاس وقت محدود ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی انسان کے پاس وقت کم ہونا اس کے دل میں محبت کم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شوہر اور گھر والوں کا جو کردار ہے نا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ورکنگ وومن کو صرف سوسائٹی کی نہیں، اپنے گھر والوں کی سپورٹ بھی چاہیے۔ اگر شوہر گھر کے کام میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دے، اگر بچوں کی ذمہ داری کبھی خود سنبھال لے، اگر ساس سسر یا والدین اس کی مجبوری کو سمجھیں، تو عورت کے لیے زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اور سپورٹ کا مطلب ہمیشہ بڑے بڑے کام نہیں ہوتے، کبھی صرف یہ کہنا تم تھک گئی ہو، آج کھانا میں باہر سے لے آتا ہوں، کبھی کہنا بچوں کا ہوم ورک آج میں دیکھ لیتا ہوں، کبھی کہنا تم آدھا گھنٹہ آرام کر لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک عورت کے دل پر بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ بچوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ان کی ماں کیوں کام کرتی ہے۔ بچے کبھی کبھی کہتے ہیں امی آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ یہ بات ماں کے دل کو بہت تکلیف دے سکتی ہے، لیکن بچے کو محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے امی کام بھی کرتی ہیں، لیکن امی تم سے بہت محبت کرتی ہیں، اور صرف کوانٹٹی نہیں کوالٹی ٹائم بھی اہم ہوتا ہے۔ اگر ماں کے پاس پورا دن نہیں ہے تو شاید وہ رات کو 20 منٹ بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات پوری توجہ سے سن سکے، اسے پوچھ سکے آج اسکول میں کیا ہوا، تمہیں آج سب سے اچھی بات کیا لگی، کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا،
بچے کو یہ احساس چاہیے کہ امی مصروف ضرور ہیں لیکن میرے لیے موجود ہیں۔ معاشرے سے ایک درخواست ہے، اکثر ہم خواتین کو بہت جلد جج کر لیتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں زیادہ کام کرے، اسے تو کام کی عادت ہے، اگر نوکری کرے، گھر کو وقت نہیں دیتی، اگر اپنے لیے وقت نکالے، بہت خود غرض ہو گئی ہے، اگر تھک کر آرام کرے، آرام ہی تو کرتی رہتی ہے، آخر عورت کرے تو کیا کرے۔ شاید ہمیں عورت کو ہر وقت جج کرنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایسی 5 چیزوں کی جو ورکنگ وومن کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ اس کی تھکن کو مذاق نہ بنائیں۔ اگر وہ کہتی ہے میں بہت تھک گئی ہوں تو یہ نہ کہیں ہم بھی تو کام کرتے ہیں، بس کبھی کبھی اتنا کہہ دیں ہاں تم واقعی بہت کچھ مینج کر رہی ہو۔ نمبر 2، اسے پہلے سے اطلاع دے دیں۔ اگر آپ اسے گھر جانا چاہتے ہیں تو پہلے فون کر دیں، اسے اپنا اسکیڈول دیکھنے دیں۔ یہ صرف ایٹیکیٹس نہیں ہیں، یہ رسپیکٹ بھی ہے۔ اس کے نہیں کو ذاتی نہ لیں۔ اگر وہ آج نہیں مل سکتی تو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہو، ممکن ہے وہ واقعی ایگزاسٹڈ ہو۔ بچوں کے سامنے اس کی برائی نہ کریں، یہ نہ کہیں تمہاری امی کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اس طرح بچے کے دل میں گلٹ اور کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی تعریف کریں، لیکن صرف یہ نہ کہیں کہ وہاں آپ بہت اسٹرانگ ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی کہیں آپ کو بھی آرام کا حق ہے، کیونکہ ہر وقت اسٹرانگ رہنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک ورکنگ مدر رات کو اپنے بچے کو سلا رہی ہے۔ بچہ سو گیا، گھر خاموش ہے۔ وہ کچن میں جاتی ہے، کچھ برتن باقی ہیں، کل کے کپڑے نکالنے ہیں، صبح کا لنچ بھی سوچنا ہے۔ پھر وہ گھڑی دیکھتی ہے، رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں۔ وہ تھکی ہوئی اپنے کمرے میں آتی ہے اور شاید پہلی بار پورے دن میں اسے اپنے لیے چند منٹ ملتے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھتی ہے، شاید اس کی آنکھ میں ایک آنسو آتا ہے۔ پھر وہ اسے صاف کرتی ہے اور خود سے کہتی ہے کل پھر صبح جلدی اٹھنا ہے۔ یہ ہے ایک ورکنگ وومن کی زندگی۔ وہ ہمیشہ نہیں روتی، وہ ہمیشہ شکایت نہیں کرتی، وہ ہمیشہ مدد نہیں مانگتی۔ کبھی کبھی وہ بس خاموش رہ کر اپنا حصہ ادا کرتی رہتی ہے، اور شاید اسے دنیا سے سب سے زیادہ ضرورت کسی بڑے انعام کی نہیں، صرف سمجھنے کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا آخری پیغام، اگر آپ کے گھر میں کوئی ورکنگ وومن ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بہو، آپ کی ماں یا آپ کی دوست، تو اس کی زندگی کو صرف اس کے باہر سے نظر آنے والے حصے سے جج نہ کریں۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ہر وقت اویلیبل نہیں تو اسے بے رخی نہ سمجھیں۔ اگر وہ اچانک ملاقات سے معذرت کر لے تو اسے غرور نہ سمجھیں۔ اگر وہ کبھی اپنے لیے وقت نکال لے تو اسے خود غرض نہ کہیں، کیونکہ شاید وہ پورا دن دوسروں کے لیے جینے کے بعد صرف چند منٹ اپنے لیے نکال رہی ہو۔ اور سب سے اہم بات، عورت کو مضبوط کہہ کر اس کی مدد سے دستبردار نہ ہوں۔ کبھی کبھی مضبوط عورت کو بھی کسی کے یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے تم فکر نہ کرو، آج ہم سنبھال لیتے ہیں۔ اگر آپ خود ایک ورکنگ وومن ہیں تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، سمجھ۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازمت پیشہ خاتون ہے تو آج اسے صرف ایک بات کہیں، ہم تمہاری محنت دیکھتے ہیں۔ شاید آپ کے یہ چند الفاظ اس کے پورے دن کی تھکن کم کر دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی ایسی عورت تک ضرور پہنچنا چاہیے جو ہر روز خاموشی سے سب کچھ سنبھال رہی ہے، تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ بے فکر نہیں ہوتا، کچھ چہروں کے پیچھے پوری ایک دنیا چھپی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔